مومنین یہ سلسلہ جاری و ساری ہے سورہ انبیاء کا، اور یہ آیت پڑھنے کا جو شرف حاصل کرا ہے 70ویں آیت تھی، اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا، حالانکہ حضرت ابراہیم کا نام نہیں ہے اس آیت میں، اور انہوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہیں خسارے میں ڈال دیا۔ تو سلسلہ اس کا ہے کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اللہ نے آگ کو سرد کر دیا، اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے ہی ان کو خسارے میں ڈال دیا، کیونکہ اللہ نے خسارے میں ڈالا، وہ مغلوب ہو گئے۔ جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل اطمینان سے بیٹھے ہیں آگ کے بیچ میں تو وہ مغلوب ہو گئے، اور نمرود کو خوف آ گیا۔ اب نمرود اتنا پریشان ہو گیا کہ یہ ابراہیم کے ساتھ اتنا بڑا معجزہ ہوا، لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے، تو کہا کہ اب کیا کرو، ان کو شہر کے باہر نکال دو۔ ہار گئے وہ لوگ، تو وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سائرہ کے ساتھ اور لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف چلے گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس میں حالانکہ آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں آیا، اور ہم نے ان کو اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے دنیا والوں کے لیے جس میں ہم نے برکات رکھی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کرا، ابراہیم علیہ السلام کو جو تفاسیر ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بیوی سارہ کے ساتھ لوط علیہ السلام کے ساتھ بچا لیا اور اس سرزمین کی طرف لے گئے جہاں برکات رکھی تھی۔ کون سی زمین تھی؟ شام کی اور فلسطین کی، جہاں تمام برکات اللہ نے رکھی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَاهُ صَالِحِينَ، اور ہم نے انہیں انعام میں اسحاق اور یعقوب دیے تھے، اور ہم نے سب کو صالح بنایا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کو اسحاق بھی دیے اور یعقوب بھی دی انعام میں، اور کلن جعلنا صالحین، اور سب کو ہم نے نیکوکار بنایا تھا۔ تو یہ جو لفظ آیا نافلہ جو آیا نا، تو چھٹے امام فرماتے ہیں نافلہ مطلب ایک طرح کا انعام ہے، لیکن انہوں نے کہا، چھٹے امام نے فرمایا کہ نافلہ سے مطلب بیٹے کے بیٹے کو بھی نافلہ کہتے ہیں، پوتا، کیونکہ یہ اس میں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو یہ بحث ہے کہ اسحاق کا نام کیوں آیا، حضرت اسماعیل کا نام کیوں نہیں آیا اس میں؟ تو اس لیے کہا کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اسحاق نام اس لیے آیا ہو کہ اسحاق علیہ السلام جس معجزے سے پیدا ہوئے تھے کہ جو ان کی ماں تھی بانجھ تھی، بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے، تو شاید ہو سکتا ہے اس لیے ان کی اس فضیلت کی وجہ سے ان کا نام آیا۔ لیکن کیا اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ کلن جعلنا صالحین، یہ سب کے سب نیکوکار تھے۔ اب یہ جو اس کی بات کی آیت بڑی مشہور آیت ہے، آپ توجہ فرمائیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے کا، نماز قائم رکھنے کا اور زکوٰۃ دینے کی وہی کی، اور ہماری عبادت گزار تھے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، اس کو اپن دھیرے دھیرے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو آیت ہے جعلہم ائمتین یہدون بامرنا، تو ہم نے ان کو امام بنایا تھا۔ تو یہ کون سی اماموں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت؟ تو میزان میں کہا گیا کہ اس وقت 3 انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ کون انبیاء؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 حافظ دیے تھے، ایک تو پیغمبر تھے وہ اور امام تھے، دونوں مقام پہ وہ فائز تھے، دونوں کے دونوں مقام پہ فائز تھے۔ اب پھر امام رضا علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں سے ایک چھوٹی بات کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری آئی امامت، وہ آخری میں وہ امامت اور رسالت سرکار کو ملی، سرکار ختمی مرتبت کو ملی، اور پھر انہوں نے اس میں سے امامت اپنے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دی امامت، اور پھر ان کی ذریت میں امامت چلتی رہی
جب تک کہ آخر زمانی آ گئے. اس طرح سے امامت کا سلسلہ جاری و ساری رہا, لیکن رسالت ختم ہو گئی. تو اس کے اندر بیان کیا گیا کہ امام کون ہوتا ہے. یہودون بھی امرنا, جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان پر نیکی کرنے کا, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے ان کو وحی کی تھی نیک عمل کرنے کی, اور نماز قائم رکھنے کی, اور زکوٰۃ دینے کی, یہ چیزیں کری تھی. اور وہ لوگ عبادت گزار تھے. میزا نے اتنا خوبصورت بیان کرا ہے, اس کو تفصیل سے اپنے پاس وقت نہیں ہے, لیکن کہا کہ پیغمبر میں اور امام میں کیا فرق ہوتا ہے. پیغمبر وہ ہوتا ہے جس پہ وحی کا سلسلہ آتا ہے اور شریعت بتائی جاتی ہے کہ یہ شریعت ہے, اور وحی کا سلسلہ آتا ہے, فرشتے وحی لے کے آتے ہیں, وہ پیغمبر شریعت لوگوں کو بتاتا. امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے, خصوصاً ان اماموں کی بات ہو رہی جو اہل البیت کی امام ہیں, کہ ان پر وحی نہیں آتی ہے, کوئی نئی شریعت نہیں آتی ہے, اور ہوتا کیا ہے کہ جو بھی ان پہ الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دل میں ہوتا ہے. جو بھی الہامات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے دل میں ہوتے ہیں. امام کا کام بہت مشکل ہوتا ہے, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر بنے, بعد میں امام بنے. سرکار کے پاس دونوں آفس تھے, پیغمبر بھی تھے, امام بھی تھے. تو امام کا کام سب سے مشکل ہوتا ہے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کا کام ہوتا ہے پیغام کو پہنچا دینا, امام کا کام ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں رہ کے ان کے مقصد تک پہنچانا, قوم کے ساتھ رہ کے قوم کو اس کے ہدف تک پہنچانا, تکالیف اٹھا کے. یہ کام ہوتا ہے امام کا, جو کہ مشکل ترین کام ہوتا. اس میں خصوصاً جو اہل البیت کے ائمہ طاہرین تھے, ان پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ الہام کے ذریعے ہدایت دی, اور وہ ہدایت اس طریقے تھی کہ جب کہا کہ وہ یہودون بھی امرینا, ان کو ہدایت دی, امر کی ہدایت دی. تو کیا وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے؟ کیا بحث یہ ہے. کہا کہ وہ ہدایت یافتہ کے مقام پہ تھے, اور اس مقام کے آگے ان کو اور زیادہ ہدایت ملی. پھر آگے بحث چلتی ہے کہ وہ اوحینا الیہم فعل الخیرات, نیکی کی ہدایت دی. اوحینا فعل الخیرات, کہا کہ وہ خیر پہ تو تھے ہی, مقیم تھے ہی فعل پہ, لیکن اور زیادہ خیر کی ہدایت دی. خیر تو تھا ہی ان کا, تو یہ خیر سے اوپر اور زیادہ خیر کی ان کو دی ہدایت. وہ اقامت صلاۃ, صلاۃ تو تھی ان کے پاس, لیکن اور زیادہ بالا ترین صلاۃ, جیسے امام حسین صلاۃ پڑھ کے چلے گئے کربلا کے اندر, کیا امام سجاد صلاۃ پڑھتے تھے کہ شیطان سانپ بن کر آیا اور مولا کے پاؤں کے پاس آ گیا اور چاپتا رہا انگوٹھے کو مولا کے, لیکن مولا نے پلٹ کے نہیں دیکھا امام سجاد نے. اس طرح کی صلاۃ کی ان کو ہدایت تھی. وہ ایتاء الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ کی ان کو ہدایت دی. اب کیا زکوٰۃ تھی؟ اہل بیت کی جو زکوٰۃ تھی, آپ سوچ سکتے ہیں کس طریقے سے زکوٰۃ دیتے تھے. کہ روٹیاں تھیں, اہل بیت نے 3 دن بھوکے رہے لیکن روٹیاں دیتے چلے گئے. تو اس طرح کی ہدایت ان کو ملی جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کانوا لنا عابدین, اور وہ عبادت گزار تھے. جو ان کی عبادت تھی اہل بیت کی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس طرح کی عبادت کر کے وہ چلے گئے. تو ان کی جو ہدایت تھی وہ اتنی اعلیٰ ترین تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ جو بھی امام ہوتا تھا وہ اس کی نورانیت اتنی ہوتی تھی کہ اس کی وجہ سے پوری کی پوری امت امام کی نورانیت کا فیض حاصل کرتی تھی, اور اس سے ان کے درجات بلند ہوتے تھے. کیونکہ ایک طرح سے جو نور کا سلسلہ, جو اللہ کی ہدایت جو امام پہ ہوتی تھی, اور وہ ہدایت چاروں طرف بٹ کے سب کو ملتی تھی. خود کو ہم نے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا, اور اس بستی سے انہیں نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی, یقیناً وہ بہت بری اور فاسق قوم تھی. پھر کیا اللہ نے کہا کہ لوط کو ہم نے حکم دیا اور علم دیا, مطلب ان کو فیصلے کی قوت دی اور ان کو علم دیا, اور اس بستی سے نکالا جہاں کے لوگ خباثت کرتے تھے. سوڈوم کے اندر لوگ ہومو سیکسول تھے, تو اس بستی سے اللہ نے ان کو نجات دی.
انہم کانوا قوما سوءا فاسقین، وہ فاسق لوگ تھے وہ قوم جس کو کہ اللہ نے تباہ و تاراج کر دیا تھا. صرف اس پوری قوم کے اندر صرف لوط کا گھر ایسا تھا جو کہ نیکوکار تھا سوائے ان کی بیوی کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و تاراج کر دیا. وہ ادخلناہ فی رحمتنا انہ من الصالحین، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے تھے. تو اس میں رحمت سے کیا مراد ہے؟ میزان نے کہا کہ رحمت سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ولایت دی تھی، پیغمبر بنایا تھا. انہ من الصالحین، وہ صالح میں سے تھے. جب آپ یہ آیتیں پڑھتے ہیں آپ کو لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صالح بنا دے. یہ لالچ پیدا ہوتا ہے. تو یہ لالچ جو پیدا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، رویا کرا کریں. اور جب آپ ایسی لوگوں میں رہیں کہ جہاں لگتا ہے کہ دین نہیں اور آپ ہی اکیلے ہیں، تو کبھی غم نہیں کرنا کہ آپ دیکھ لیں کیا ہوا انبیاء کے ساتھ. لوط علیہ السلام اکیلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کو فوقیت بخشی، اور وہ آج ان کا اتنا ذکر ہوتا ہے کہ قیامت تک ہوتا رہے گا کیونکہ انہوں نے اس تکلیف کو اٹھایا تھا. وَنُوحًا اذ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ان سے پہلے نوح نے ہمیں پکارا تھا تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا اور انہیں ان کے اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دی. تو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مشکلات آئی ہیں کون سوچ سکتا ہے کس طرح کی مشکلات تھی. 950 سال انہوں نے تبلیغ کری، کوئی مذاق ہے کیا؟ اور اتنی تکالیف ہوئیں اور اس طریقے سے لوگوں نے ان کو دھتکارا، مذاق اڑایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ لوط علیہ السلام کے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی جب انہوں نے ان کو پکارا، وہ نوح اذ نادا، پکارا نوح علیہ السلام، جب تھک گئے نوح علیہ السلام تو انہوں نے پکارا اللہ کو من قبل، تو اللہ نے ان کی دعا سنی اور ان کو اس قوم سے نکالا اور اور ان کی جو ساتھ تھے ان کو اس تکلیف سے نکالا، اس کرب سے نکالا. کرب العظیم، کرب سے بنا کربلا، کرب العظیم، تو اتنی بڑی کرب سے ان کو نکالا. ایک وہ کرب تھا جو کہ نوح علیہ السلام کو نکالا، ایک کربلا تھی جس میں امام کس طریقے سے تکالیف اٹھائے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا. بے شک وہ لوگ برے لوگ تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو نصرت کری، نصرنا من القوم الذی، اللہ نے ان کی نصرت کری اس قوم کے خلاف جو کہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. انہم قوما سوء، انہم کانوا قوما سوء، جو کہ قوم برے عمل کرتی تھی. فاغرقناہم اجمعین، ہم نے سب کو غرق کر دیا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی. جب یہ آپ پڑھتے رہیں یہ آیتیں آتی رہیں تو امام حسین کے بارے میں ضرور سوچتے رہیں آپ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سب کی نصرت کری اور ان کو نجات دی. مولا حسین کا تصور دماغ میں رہے آپ سب کے. وہ داؤد سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ وہ داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین. اور داؤد و سلیمان جب دونوں ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھے جسے رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے شاہد تھے.
یہ آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، اس پہ بڑے ڈسکشن ہو چکے ہیں اور اس پہ اپن غور کریں گے. وہ داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، جب داؤد و سلیمان نے جب وہ فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث، ایک کھیتی کا جس کو کہ قوم کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاہِدِينَ، اور ہم اس فیصلے کے وقت شاہد تھے. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی بحث ہے. تو جب داؤد و سلیمان جب فیصلہ کر رہے تھے، اذ یحکمان، جب فیصلہ کر رہے تھے، دونوں مل کے فیصلہ کر رہے تھے نا، اذ یحکمان ہے جب. تو بحث کیونکہ کیا ہے کہ یہ جب یہ پہلے بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ جو بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے اہل البیت سے بتایا گیا ہے، پانچوں چھٹے امام سے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک شخص کے انگور کا باغ تھا اور دوسرے شخص کی بکریاں رات میں چر گئیں اس کو. اب چر گئیں تو یہ باغ والا آیا داؤد علیہ السلام صاحب کہ میری جو انگور کی بیلیں تھی یہ اس کی بکریاں چر گئیں اس کو رات میں، تو آپ اس کا فیصلہ کر دیں. تو باوا بیٹے نے دونوں نے مل کے فیصلہ کرا. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ باوا کا فیصلہ صحیح نہیں تھا، بیٹے کا صحیح تھا، کیونکہ اب یہ بحث ہو گیا آگے. تو میزان نے کہا کہ دونوں کے فیصلے صحیح تھے. کیوں صحیح تھے؟ کیونکہ یہ پہلی جو آیا تھا یہ وہ جب یہ دونوں نے اذ یحکمان، جب دونوں نے اس کا فیصلہ کر رہے تھے، جب دونوں مل کے فیصلہ کر رہے تھے، دونوں انبیاء تھے، دونوں صادق تھے، تو پھر دونوں کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ دونوں ہی مل کے فیصلہ کر رہے تھے، فیصلے کی پروسیس میں تھی تو دونوں ہی تو صحیح تھے. میزان کہتا ہے بھائی دونوں فیصلہ کر رہے تھے نا، اذ یحکمان ہے، دونوں مل کے فیصلہ کر رہے تھے نا، تو پھر کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو پہلی بحث تو یہ ہے جسے رات کو قوم کی بکریاں چر گئی تھی اور ہم اس فیصلے کے شاہد تھے، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاہِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے سے کے شاہد تھے. اب اس میں بھی بحث ہے، لِحُكْمِهِمْ، ان کے فیصلے. اب اس میں لِحُكْمِهِمْ آیا ہے، تو یہ جو ہم آیا ہے، جو ہم آیا ہے، یہ آتا ہے 3 پلورل کے لیے، 2 کے لیے نہیں آتا، یہ 3 کے لیے آتا. تو یہ 3 کون ہوگا اس میں؟ کہ ہم اس فیصلے کے شاہد تھے. تو جو ہم میں 3 کیسے آ گئے؟ تو مرزا نے بڑی خوبصورت بات کری ہے کہ یہ جو 3 جو ہیں، یہ 3 پلورل جو آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جتنے انبیاء نے فیصلے کرے سب میں اللہ شاہد تھا اور سب کے فیصلے صحیح تھے. تو ایسا آپ نہیں سوچ سکتے کہ ان کا فیصلہ غلط تھا داؤد علیہ السلام کا. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُونَ الطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے سلیمان کو اس کا فیصلہ سمجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اور یہ سب کچھ ہم نے کیا تھا. بہت خوبصورت آیتیں ہیں یہ. اگر آپ چلے جائیں اگر عرفان میں تو آپ دیوانے ہو جائیں گے. تسبیح کرا کرتے تھے پہاڑ اور پرندے، تو آپ دیوانے ہو جائیں گے اگر آپ چلے گا اس دنیا میں. خیر ابھی ہم اس بحث میں فَفَهَّمْنَاهُ سلیمان، تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا. تو داؤد علیہ السلام بھائی دونوں اس بات پہ تو فیصلے میں ساتھ تھے کہ اس کا نقصان ہوا ہے، اس کو دی جائے جزا. یہ دونوں ساتھ تھے تو یہ فیصلہ صحیح کرا دونوں نے مل کے. اب اس میں کیا ہوا کہ ایگزیکیوشن جب ہوا اس کا فیصلے کا، تو اس کے اندر ایگزیکیوٹ کیسے کرو فیصلے کو، اس میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سکھا دیا. مطلب وہاں پر سلیمان علیہ السلام کی تھوڑی برتری ہو گئی، بس وہی ہوئی ہے. ورنہ اب تک دونوں نے فیصلہ صحیح کرا دیا. کیسے تھے؟ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ غلط کرا تھا. تو کیا سکھایا؟ کیونکہ داؤد علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اب چونکہ اس کے باغ کا نقصان ہوا ہے تو یہ بکریاں اس کو مل جائیں. تو انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اس کا نقصان کرا. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہم نے سکھایا سلیمان کو ایسا نہ کرو، بلکہ ایسا کرو کہ یہ بکری والا باغ کو فکس کرا، اور جب تک اس کو کھیتی نہیں ملتی ہے جب تک بکریوں کے بال اور دودھ اس کو ملتے رہے، تاکہ اس کی روزی روٹی چلتی رہے. تو اس میں کیا ہوا کہ نقصان کسی کا زیادہ نہیں ہوا. مطلب جس کو بکری والے کو آخری بکری مل گئی، وہ باغ والے کا بھی نقصان پورا ہو گیا. تو یہ جو فیصلہ تھا یہ زیادہ اپروپریٹ تھا، ہے نا، یہ اپروپریٹ تھا. تو اس سے کیا معلوم پڑتا ہے؟ یہ فیصلہ زیادہ لینینٹ تھا نا. تو اس سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا لینینٹ ہے، کتنا
لینینٹ اللہ تو سبحانہ تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا. اللہ سے امید رکھ, اللہ سے سن رہا اس وقت ہم جائیں خبر میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ اللہ رحمت رکھے گا ہمیں بخش. تو اس میں بھی بحث ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کو سکھایا گیا. تو اہل البیت نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چاہتے تھے داؤد علیہ السلام کہ بنی اسرائیل کو بتائیں کہ یہ میرا وارث ہے, تاکہ ان کو ان کی فضیلت معلوم پڑے. یہ بھی بحث ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا, جب داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے ان کی تسبیح کیا کرتے تھے. بھائی تسبیح تو پہاڑ یوں کرتے ہیں, وہ پرندے یوں کرتے ہیں, لیکن جب وہ پڑھتے تھے بیٹھ کے زبور تو ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی اور اتنی روحانیت تھی کہ وہ مل جاتے تھے, سب کے دل مل جاتے تھے. داؤد علیہ السلام کا دل اور پہاڑوں کا دل, حالانکہ پہاڑوں دل ہوتے نہیں لیکن ان میں بھی اپنی ایک طرح کی روحانیت ہوتی ہے, اور پرندے سب مل کے تسبیح کرتے تھے. کیا منظر ہوتا ہوگا آپ سوچ لیں تو آپ دیوانے ہو جائیں گے کس طرح کا منظر ہوتا ہوگا. پورے پہاڑ مل کے تسبیح کرنے لگے, اتنا بڑا پہاڑ دیکھ کے یوں آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے, پورا پہاڑ بولنے لگے. تو اللہ اکبر کے علاوہ کیا دل میں نکلے گا. اور پھر اس میں کتنی خوبصورت ہے, وہ کننا فاعلین, اور وہ یہ سب کچھ ہم نہیں کرا تھا. یا کریم کننا لفاعلین, وہ کننا فاعلین, یہ ہم نے کیا تھا سب. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کریم ہے, اتنا محبت کرنے والا ہے, فیصلہ بھی سکھایا, تسبیح بھی سکھائی. مطلب جس طرح کے جو عرفان کی منزلات سکھائیں. آپ سوچیے کیا عرفان ہے, سب مل کے تسبیح کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اوکے, کیا حکمت ہے, کیسا علم دیا. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کچھ فیصلے کی طاقت دے, اللہ تعالیٰ ہمارے بھی عرفان کو کچھ بڑھائے تاکہ ہم بھی کچھ تسبیح کریں اللہ کے. وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, اور ہم نے انہیں تمہارے لیے زرہ بنانا سکھائی تھی, ایک دوسرے کے وار سے بچائیں, پھر کیا تم شکر کرنے والے ہو. تو خصوصاً داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانا سکھائی تھی تاکہ مومنین اپنے آپ کو روک سکیں دشمن کے خلاف. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا علم تھا, کیونکہ جتنے بھی انبیاء تھے کسی کی روزی روٹی نہیں کھاتے تھے, خود کماتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص فن دیا تھا. حالانکہ ان کی اتنی بڑی حکومت تھی داؤد علیہ السلام کی, لیکن کسی کا کھاتے نہیں تھے وہ. یا اللہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطیہ دیا تھا کہ تم بناؤ زرہ داؤد, اس کو بیچو اور اپنا کام چلاؤ. تو محنت کیا کرتے تھے. اب آپ سوچیں کہ یہ محنت ان کی داؤد علیہ السلام کی تھی. پورا متقیان کو دیکھیں ہمیشہ باغ میں یہود کے کام کرتے تھے اور اپنی روزی روٹی کھاتے تھے. 5 امام کے بارے میں پسینے میں تر ہوتے تھے 5 امام روزی روٹی کمانے کے لیے. یہی تو ہوتا ہے شباب انبیاء کا, اہل البیت کا, کہ پسینے میں تر بتر ہو کے روٹی کمایا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کی طرف انسان بلا سکتا ہے جب آپ کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں, تاکہ آپ کو کسی خوف و ڈر نہ رہے. یہی تو فوقیت ہوتی ہے. ولی سلیمان ریحا عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا وکننا بکل شیء عالمین, اور سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا مسخر کر دی جو ان کے حکم سے سرزمین کی طرف چلتی تھی, جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی تھی وہ کسی کو نہیں دی تھی اس طریقے کی. مطلب ان کی حکومت ہوا پہ بھی تھی کہ ہوا, تیز ہوا کو بھی انہوں نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا. دونوں ہوائیں ان کے تابع تھیں, تیز والی بھی اور جو مند چلتی تھی. تو کیا کرتی تھی, اور خصوصاً اس زمین کی طرف جہاں وہ رہتے تھے, کہاں رہتے تھے, بیت المقدس. تو کیا ہوتا تھا کہ ہوائیں تیز جاتی تھی, اس سے وہ ہوا پہ سوار ہوتے تھے لشکر کے ساتھ,
اور واپس بھی آتے تھے کیونکہ وہ ان کی حکومت چو طرف تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز ہم نے کری تھی, ان کو برکات دی تھیں, اس طریقے کی برکات دی تھیں جو کہ اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے. وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَن يَغُوصُونَ لَهُ يَعْمَلُوا عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَن يَغُوصُ لَهُ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور کچھ شیاطین بھی ان کے تابع بنا دیے تھے جو ان کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی کئی کام انجام دیتے تھے اور ہم ہی ان کے نگران تھے. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. کون شیاطین تھے اور کیا کرتے تھے؟ تو سورہ سبا میں اس کا ڈیٹیل ہے, لیکن اس میں تھوڑا اللہ نے کہہ دیا ہے. سورہ سبا میں سمجھایا اللہ نے کیا کیا کرتے ہیں شیاطین. تو شیاطین کون تھے؟ یہ جنات تھے. جن کس کو بولتے ہیں؟ جن اس کو بولتے ہیں جو دکھتا نہیں ہے. تو یہ جو جتنے شیاطین ہوتے ہیں, شیطان ہم کہتے ہیں, سب جنات ہیں, ان کی پوری قوم ہے. تو اس میں سے شیاطین تھے اللہ نے کہا کہ جو ہم نے ان کے کام کے لیے لگا دیے تھے. تو وہ ان کی سنتے تھے. وہ تو کیا کام کرتے تھے؟ وہ شیاطین بھی اچھے برے دونوں ہوتے ہیں نا, جنات دونوں ہوتے ہیں, مومن بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں, کم بخت بھی ہوتے ہیں, لیکن طاقتور بہت ہوتے ہیں, کافی ایبلٹی ہوتی ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قابو میں کر دیے تھے اور اللہ ان کا نگران تھا. اللہ ان جنات کا بھی نگران تھا جو کیا کرتے تھے کام. تو کیا کیا کرتے تھے کہ سمندر میں غوطہ لگا کے زیورات نکالتے تھے. اس میں غوطے کی بات ہے نا, سمندر میں گھس کے موتی اور زیورات نکالتے تھے اور پھر دوسرے کام بھی کرتے تھے. تو سورہ سبا کے اندر بتایا گیا کیا کیا کام کیا کرتے تھے. بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے اور بھی میلات بناتے تھے, بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے. وہ اتنی کیپیبلٹی تھی ان لوگوں کی شیاطین کی. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے قابو میں کر دیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں دی گئی تھی, عطا کی گئی تھی. تو پھر اس کے بعد یہ سب کچھ پیغمبران کو اللہ نے دیا اور ان پیغمبران کا ذکر اس سورہ انبیاء میں ہے. لیکن ان سب پیغمبران کے جو وارث تھے امام حسین علیہ السلام تھے. آپ دیکھیں ان سارے پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی, فوقیت دی اور وہ آرام سے رہے. اور آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. اب اس کے اندر جو بتایا گیا کہ فعل الخیرات, اقامت صلاۃ, وہ ایتاء زکوٰۃ, یہ جو آیت جو آئی ہے ائمہ کے لیے, امام حسین کو آپ دیکھیں کربلا کے اندر کہ فعل الخیرات, کس طرح کی خیرات امام حسین علیہ السلام نے دی اور کس طرح کی صلاۃ کو انہوں نے قائم کرا اور کس طرح کی زکوٰۃ انہوں نے دی, کس طرح کے خیرات کری, کتنے نیک عمل امام حسین نے کرے. ابھی میرے پاس وقت نہیں بتانے کو, آپ کو خود معلوم ہے, مجھ سے زیادہ اچھی طرح آپ جانتے کس طرح کی خیرات کری, کس طرح کی صلاۃ کری, کس طرح سے انہوں نے زکوٰۃ دی, کس طرح سے قربانیاں کری. تو جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ جو بھی امام ہوتا ہے اس کی ایک روحانیت ہوتی ہے, وہ روحانیت پھیلتی ہے. آپ سوچیں کہ جس طرح کی قربانی حسین نے دی اس کی روحانیت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا. کہ آج چیلم ہوتا ہے, کروڑوں لوگ جاتے ہیں, یہ ان کی روحانیت ہے. اور یہ روحانیت کی انتہا یہ کہ امام مولا مہدی آئیں گے اور آگے اس دنیا پر حکومت کریں گے, وہ بھی امام حسین کی روحانیت کی وجہ سے. اللہ العالمین.